یہ تزکیہ نفس کیے بغیر انسان اگر چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکام گیا، دنیا سے ناکام گیا، اس نے اپنے سفر کے مقصد کو پورا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تزکیہ نفس، آخر کیوں؟ دیکھیں، ایک بات اس میں بنیادی طور پہ مطلب یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جس قدر یہ موضوع اہم ہے اور اس کی ضرورت ہے، اسی قدر ہم اس کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں اور ہم اکثر لوگ تو اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ یہ اصطلاح عام نہیں ہے، جیسے کہ دولت ہے، دنیا میں جو بھی ہے، دولت ہے، مال ہے، مال و دولت اور شہرت ہو گئی، یا گھر بسانا ہو گیا، یا گھر بنانا ہو گیا، یا جو بھی ہے، یعنی جو اولاد ہوگی، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں اور ہم اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ شادی کے خواب دیکھتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لڑکا ہو تو وہ دولت، پیسہ کمانا، اس کے خواب دیکھتا ہے، اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح دیکھیں، یہ اسی قدر اہم ہے یہ موضوع، یہ بات، جس قدر کہ ہمارے لیے کھانا پینا، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس کیے بغیر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھتا۔ اب یہ وہ گناہ نہیں ہے جو ہماری نظر میں عام ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزاریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے، منزل کے راستے سے بے خبر ہو، بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی خطا ہے۔ تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس وقت دنیا کی طلب میں اندھے ہو چکے ہیں اور دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ نہ احساس ہوتا ہے اور نہ ہمیں کسی چیز کی اہمیت ہے۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ بات میں ویسی کہہ رہا ہوں تمہیدی طور پہ کہ تزکیہ نفس جو میں نے موضوع اختیار کیا ہے، جو لکھا ہے، جو میں اس کو اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلم معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ختم بات۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی اور چاہت نہیں ہے دنیا کے علاوہ۔ بس مسائل دیکھیں، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہم اپنے دنیا ہی کے مسائل کو اہم سمجھتے ہیں اور اسی کا حل چاہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا کا ایک سفر ہے اور سفر اگر تنگی ترشی بھی ہو تو وہ انسان گزار لیتا ہے۔ آج کل تو ہوائی جہاز آ گئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے جب ذرائع سفر نہیں تھے اور ذرائع سفر صرف پانی کے جہاز تھے یا اونٹ کی سواری تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اسی پر سفر ہوتا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی دور دور سے آتے ہیں اونٹنیوں پہ بیٹھ کے۔
حج کے لیے. تو اچھا، میں صرف یہ بحری جواز کی، یہ 3-4 مہینے کا سفر ہوتا تھا یا جتنا بھی ہوتا تھا اس میں جو بھی ہے، لیکن بہت ٹائم لگتا تھا، دن لگ جاتے تھے بحری جہاز میں. اب ہوائی جہاز میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن بحری جہاز میں بیٹھ کے آپ کے ارد گرد سمندر ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اور ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے جس سے میں اور آپ کم از کم بہت سے لوگ، کیونکہ ہم کسی نے بحری سفر نہیں کیا ہو، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 60s کی 50s کی، اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، جہاز جو ہے اتنے عام نہیں ہوئے تھے. تو دیکھیں، تو سفر کی میں بات کر رہا ہوں. سفر جو حاجی جاتا تھا تو وہ حج کا ایک تصور لے کے جہاز میں بیٹھتا تھا اور جیسے تیسے وہ سفر گزر ہی جاتا تھا. اسی طرح واپسی پہ انسان، بہت سے حاجیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ واپسی کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہو گیا بس، خانہ کعبہ چلے گئے، مسجد نبی چلے، اب واپس جانا ہے. تو اچھا، میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں. یہ تزکیہ نفس کیے بغیر انسان اگر چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکام گیا، دنیا سے ناکام گیا. اس نے اپنے سفر کے مقصد کو پورا ہی نہیں کیا. تو اس کی بہت سی مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اس نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں. جس نے تزکیہ نفس نہ کیا تو اس نے سفر کو ضائع کر دیا، بے مقصد گزار دیا. آپ نے کبھی کوئی ایسا مسافر نہیں دیکھا ہوگا سڑک پر، جو بھی چاہے پیدل جا رہا ہے، چاہے سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بس ہے، جو بھی ہے، ٹرین ہے، کوئی ایسا مسافر آپ مجھے نہیں بتا سکتے جو اپنی منزل سے آگاہ نہ ہو یا اس کی ایک منزل نہ ہو. یعنی جو سفر کر رہا ہے، عام طور پہ بات ہے، اتنے زیادہ ذہن پہ زور ڈالنے کی بات نہیں ہے، میں عام سفر کی بات کر رہا ہوں. ایک خاتون اگر ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں جاتی ہے یا تیسری گلی میں، تو اس کا ایک منزل ہوتی ہے. اسی طرح مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی منزل ہوتی ہے، یا دفتر یا دکان یا جو بھی ہے. کبھی آپ سودا نکلنے کے لیے نکلتے ہیں، اور مجھے آپ یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ گھر سے نکلے اور آپ کی کوئی منزل نہ ہو. سادہ سی بات ہے، گھر سے نکلے، سفر شروع کیا اور آپ کی منزل نہ ہو نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو یہ دنیا کا زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک منزل دے کر، یعنی منزل کی طلب اور منزل کا تعین کر دیا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہر انسان، میں آج کے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اپنے سفر کی، اول تو ہم یہ سفر دنیا کا ایک سفر ہی ہم نے محدود کر لیا ہے. دنیا کی کامیابی، اچھی تعلیم، اچھا گھر، اچھا روزگار، اچھی نوکری، اور بس اچھی جگہ شادی، اور بس شادی کے بعد پھر بچے لپٹ جاتے ہیں آپ سے. تو یہ بات غلط ہے، اور یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. میں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیوں آپ اپنی حقیقت سے، اپنے سفر سے، سفر کی منزل سے غیر آگاہ ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ، مرد ہو یا عورت، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، کیوں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، پھر کائنات میں دنیا اور دنیا میں انسان، اور انسان مقصود کائنات ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے. ختم بات. میرا جو بھی دعوت کا وقت ہے یا جو سفر ہے، اس میں میرا یہی موضوع ہوتا ہے، لیکن لوگ میری بات اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر اہم قرار دیتے ہیں.
اور جو سن لے تو پھر وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ سن کے کہتے ہیں بھائی ہم تو لنڈورے ہی بھلے، ہمیں نہیں چاہیے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم